بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ انسان کبھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموشی کا نہیں۔ تعلق فرصت کا نہیں توجہ کا محتاج ہوتا ہے۔ ہم کسی سے محبت کرنا بند نہیں کرتے، بس اسے بتانا بند کر دیتے ہیں۔ ہر دروازہ دستک کے لائق نہیں ہوتا۔ خالق سے دل لگاؤ، مخلوق تو وفا کے لائق نہیں۔ سکون دل کی تلاش کا آخری مقام ذکر الہی ہے۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ جتنا مرضی پڑھ لو، سوال تو پہلا نماز کا ہی ہوگا۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے، ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک لے کر نہیں گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ روزہ سخت نہیں ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو اللہ بہترین کرے گا۔ ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہے۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ عورت سے سچی محبت اس کا شوہر ہی کر سکتا ہے، کوئی غیر مرد نہیں۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ نصیحت کیجئے مگر شرمندہ نہ کیجئے۔ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ نیند نہیں آتی اپنے گناہوں کے ڈر سے یا اللہ، پھر سکون سے سو جاتا ہوں یہ سوچ کر کہ تیرا ایک نام رحیم بھی ہے۔ اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ میرے کردار پہ کوئی داغ نہ لگنے دینا، میری بس اتنی سی التجا ہے تجھ سے یا اللہ۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ تقدیر کے لکھے ہوئے پر کبھی شکوہ نہ کیا کر، تو اتنا عقل مند نہیں جو اللہ کے ارادے سمجھ سکے۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ پاک کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے۔ سوچو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ اللہ پاک ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ مانگ لو گڑ گڑا کر اللہ سے، ابھی مغفرت سستی ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ کتنا مہربان ہے میرا اللہ کہ اس نے اپنی امت کو اس کی مغفرت کے لیے ماہ رمضان دے دیا۔
بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ پھر قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آ جائے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ یہ بھوک پیاس، یہ سختی تو ایک سعادت ہے، جو وقت روزے سے گزرے وہی عبادت ہے۔ شوق کلام لے گیا موسیٰ کو طور پر، ہم کتنے بد نصیب ہیں مسجد تک نہ جا سکے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جھوٹ انسان کی بربادی کا پہلا زینہ ہے۔